أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں ابھارتے رہتے ہیں، ابھارنا، بس آپ ان کے خلاف جلدی نہ کیجیے، بلا شبہ ہم نے ان کے لیے شمار کر رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کے کفر کے راستے کو پسند کرنے کی وجہ سے جو ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کیے ہیں، کفر کا راستہ بھی واضح کیا ہے، دین کا راستہ بھی واضح کیا ہے، دونوں راستے واضح ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ بندہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جو چاہے اپنے لیے ایمان کے راستے کو پسند کر لے، چن لے، ایمان لے کے آ جائے، اور جو چاہے کفر کے راستے کو پسند کرے، کفر اختیار کر لے۔ دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیے۔ اب جو آدمی کفر کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے چلتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کفر کے راستے کو لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب کفر کے راستے کو لکھ دیتے ہیں، اس بندے نے خود پسند کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، کہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر شیاطین کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کفر کی خوبیوں کو، کفر کی یعنی جو برائیاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں اور کفر کی خوبیوں کو ان کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ دیکھو تم اگر شراب پیو گے تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، تم چوری کرو گے تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، تم ڈاکہ ڈالو گے یہ فائدہ حاصل ہوگا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے بتوں کو سجدہ کرو گے تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یعنی کفر کی خوبیاں ان کے سامنے واضح کرتے رہتے ہیں اور یہ اس راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں کفر سے بھی بچا، اور شیاطین کے جو راستے مزید ہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمیں ان رستوں سے بھی بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی پڑے گی۔ اس لیے تو ہر نماز میں کہنے کا حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت کی ضرورت ہر ایک کو ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہ وہ ہدایت سے مبرہ ہے۔ یہاں دیکھیے تو صحیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے سارے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، سارے نبیوں کے سردار، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ تو فرمایا الم تر انا ارسلنا شیاطین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، تؤزهم ازا، جو ان کو کفر پر ابھارتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، لہذا آپ ان کے خلاف جلدی نہ کیجیے، یعنی عذاب کے مانگنے میں ان کے خلاف جلدی نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے فلاں وقت میں نے عذاب پہنچنا ہے، فلاں وقت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیا ہے، تو جب مقررہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو بھیج دیں گے۔ انما نعد لهم عدا، بلا شبہ ہم نے ان کے لیے شمار کر رکھے ہیں، یعنی ان کی گنتی کے سانس ہیں، بس وہ سانس ختم ہوگا اور ان کے جو ہمیشہ کا عذاب ہے اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مامون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس کی مجلس میں علماء بھی ہوا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اپنے دربار میں علماء کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اس وجہ سے کہ اگر ہم کہیں غلطی کریں تو ہمیں وہ متنبہ کرنے والے ہوں کہ یہاں اب یہ غلطی کر رہے ہیں، اپنے اصلاح کی نیت سے وہ بٹھاتے تھے۔ تو مامون الرشید کی مجلس میں بھی علماء کرام بیٹھتے تھے۔ تو مامون الرشید نے جب سورہ مریم کی یہ آیات پڑھی تو اپنے بیٹھنے والے علماء میں سے
ابن سماک رحمہ تعالی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان سے پوچھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی شاہ فرما رہے ہیں انما نعد لهم عدا، بلا شبہ ہم نے ان کے لیے سانس جو ہے وہ شمار کر رکھے ہیں، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو انہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ان کے لیے سانس شمار کر رکھے ہیں۔ انہیں فرمایا کہ اسی کو ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ حیاتک انفاس تعد فکلما، کہ جو زندگی کے سانس ہیں وہ آدمی کے شمار کی جا چکے ہیں۔ کتنے سانس کس نے لینے ہیں؟ ہر آدمی کے سانس گنے جا چکے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آدمی یعنی جو اندازہ لگایا گیا ہے دن رات میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ حیاتک انفاس تعد فکلما، تیری زندگی کے سانس جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں۔ جب کبھی تو سانس لیتا ہے مدار نفس منک، جب تجھ سے کوئی ایک سانس گزرتا ہے انتقصت بھی جزءا، تو تیری زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جو اپنی زندگی کا جیسے برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں منانا چاہیے۔ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس بات کو سوچی تو صحیح کہ میری زندگی کا ایک سانس کم ہو گیا ہے، اسی تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سانس کم ہو گیا ہے، میں تو موت کے قریب ہو گیا ہوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس بات کی فکر پیدا ہونی چاہیے تھی، اور یہ اپنی زندگی کی خوشی منا رہا۔ تو فرمایا انما نعد لهم عدا، بلا شبہ ہم نے ان کے لیے سانس شمار کر رکھی ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہم متقیوں کو جمع کریں گے، رحمان کے سامنے مہمانی کے طور پر پیش کریں گے، بڑی بھلائی کے ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما رہے ہوں گے، نعمتوں میں راحتوں میں جا رہے ہوں گے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جتنی دنیا کی پریشانیاں ہیں وہ ساری پریشانیاں دنیا میں رہ جائیں گی۔ جتنی پریشانیاں اٹھاتا رہا، مشقتیں اٹھاتا رہا کہ مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، یہ مشقت اٹھا رہا ہے، پریشانی اٹھا رہا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، نافرمانی سے بچ جاؤں، مشقت اٹھائی ہے، آج اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہو رہی ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور فرمایا کہ جو مجرم ہیں انہیں جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا پیاسے ہونے کی حالت میں، ہم انہیں ہانکیں گے جہنم کی طرف پیاسے ہونے کی حالت میں۔ تو فرمایا کہ جہنم کی طرف جا نہیں رہے ہوں گے، جیسے جانوروں کو کسی طرف جانے کے لیے انہیں ہانکا جاتا ہے کسی اور طرف نہ مڑ جائیں، اس طرح جہنم میں جانے کے لوگ تیار نہیں ہوں گے، انہیں ہانکا جا رہا ہوگا، گھسیٹ کے انہیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، اس وقت افسوس کر رہے ہوں گے اپنی اس زندگی پر جو نافرمانی میں گزری ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں کہ ہم اس زندگی کو کن کاموں میں گزار رہے ہیں، رب کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ ہمارے بول، ہماری سوچیں، ہمارے اعمال ہمیں جہنم میں لے جائیں، وہاں پریشانی اٹھانی پڑے۔ ایک آدمی دنیا کی تھوڑی سی گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے پہلے کتنے انتظام کرتا ہے۔ گرمی آ رہی ہوتی ہے، گرمی آنے سے پہلے کولروں کا انتظام کیا جا رہا ہوتا ہے، اے سی کو صحیح کرایا جا رہا ہوتا ہے، گھر کے اندر پنکھوں کا انتظام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ گرمی سے بچ جائیں، سردی سے بچنے کے لیے گرم لباس کا انتظام کیا جا رہا ہوتا ہے، کمبل کا انتظام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کی گرمی سردی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے، اس بات کو بھی سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔